یہ کہانی ہے ایک ایسے ہاسپٹل کی جو اپنے خوفناک واقعات اور اس میں ہونے والی موتوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ ویورلی ہلز سینیٹوریم، جسے امریکہ کی سب سے زیادہ ہانٹڈ جگہوں میں سے ایک گنا جاتا ہے، یہ USA میں موجود ایک ایسی بلڈنگ ہے جہاں ہزاروں لوگوں نے اپنی آخری سانس لی تھی اور ان کی روحیں آج بھی وہاں بھٹکتی ہیں۔ 20 صدی کی شروعات میں TB کی بیماری نے پوری دنیا میں تباہی مچا رکھی تھی۔ اسے وائٹ پلیگیو بھی کہتے تھے۔ جب اس بیماری نے لوئس ویلے کے ایک علاقے کو بری طرح سے گھیر لیا تو اس کے علاج کے لیے ایک عظیم الشان ہاسپٹل بنایا گیا۔ یہ تھا ویورلی ہلز سینیٹوریم۔ 1926 میں پوری طرح سے تیار ہوا۔ اس کا مقصد تھا بیمار لوگوں کو علاج دینا، لیکن افسوس بیماری سے زیادہ موت کا نشان یہاں چھپا ہوا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق یہاں 63,000 تک لوگ مرے۔ یہ تعداد اتنی زیادہ تھی کہ لوگ سن کر ہی کانپ جاتے۔ ویورلی ہلز کی کہانی میں سب سے ہلا دینے والی چیز یہ تھی کہ لاشوں کو ٹیونل سے لے جانا۔ جب موتوں کی تعداد حد سے بڑھنے لگی تو ہاسپٹل کے ڈاکٹرز اور سٹاف نے ایک ٹیونل بنایا۔ یہ 500 فٹ 150 میٹر لمبا تھا اور ہاسپٹل سے نیچے ریلوے ٹریک تک جاتا تھا۔ جو مریض اندر موجود تھے وہ جب دیکھتے تھے کہ روزانہ سامنے اتنی لاشیں ہاسپٹل سے باہر جا رہی ہیں تو ان کا حوصلہ ٹوٹ جاتا اور وہ زیادہ بیمار ہو جاتے۔ اسی لیے موت کے بعد جسموں کو چھپا کر اس خوفناک ٹیونل کے ذریعے نیچے بھیجا جاتا تھا۔ لاشیں ایک موٹرائزڈ ریل سسٹم سے نیچے جاتی، جہاں پر ریل گاڑیوں میں ڈال دی جاتی تھیں تاکہ لوگ اتنی لاشیں دیکھ کر گھبرا نہ جائیں اور ہمت نہ ہار جائیں۔ اس سینیٹوریم کی سب سے بدنام اور خوفناک جگہ روم نمبر 502 ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1928 میں ایک نرس میری ہیلن برگ نے اسی کمرے میں خودکشی کر لی تھی۔ وہ پریگننٹ تھی اور ان میرڈ تھی اور اس نے خود کو پھانسی لگا کر مار لیا تھا۔ 1932 میں اسی کمرے کی کھڑکی سے ایک اور نرس نے کود کر اپنی جان دے دی۔ آج بھی یہاں آنے والے لوگوں کو عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں اور لوگ گیٹ آؤٹ چلاتے ہوئے سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ٹیمی نام کا ایک چھوٹا لڑکا اب بھی یہاں گھومتا ہے۔ وہ بال سے کھیلتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور اس کی ہنسی بھی سنائی دیتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کمرے سے چلانے، چیخنے اور رونے کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ اس ہاسپٹل میں ایک آپریشن تھیٹر تھا۔ اس دور میں TB کے علاج کے لیے کچھ خوفناک سرجریز کی جاتی تھی، جیسا کہ لنگز کو کال پیس کرنا تاکہ وہ ریسٹ کر سکیں۔ یہ نئے میتھڈز اور اس کے علاوہ بھی کئی میتھڈز استعمال کیے جاتے تھے جو اکثر کامیاب نہیں ہوتے تھے۔ آج بھی لوگ وہاں مریضوں کے چلانے، درد سے چیخنے اور سرجریز کی آوازیں سنتے ہیں اور اوزاروں کے بجنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ سب سے زیادہ خوفناک شیڈو پیپل کا خوف ہے۔ یہ لمبے اور سیاہ ہوتے ہیں جو دیواروں اور چھتوں پر چڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لوگ محسوس کرتے ہیں جیسے انہیں کسی انجان ہاتھ نے چھوا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ لوگ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ جب اینٹی بایوٹکس آئی تو TB کا علاج ممکن ہوا، لیکن تب یہ ہاسپٹل بند ہو گیا۔
پر ویورلی ہلز کی دہشت بھری کہانی تو اب شروع ہوئی تھی۔ 1962 میں اس عمارت نے ایک نیا لباس دوبارہ پہنا۔ اب اس کا نام ووڈ ہیون جیریاٹرک سینٹر، ایک طرح کا مینٹل ہاسپٹل اور نرسنگ ہوم تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب کم سٹاف اور بد انتظامی کی وجہ سے مریضوں پر حد سے زیادہ ظلم کیا جاتا تھا۔ ذہنی طور پر کمزور اور بزرگ مریضوں کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا تھا، اور افواہ تھی کہ وہاں غیر انسانی ایکسپیریمنٹس بھی کیے جاتے تھے۔ ویورلی ہلز کی سب سے نیگیٹو اور غصے والی روحیں اس دور میں تھیں۔ یہ وہ روحیں تھیں جنہوں نے ظلم اور تکلیف برداشت کی اور وہ اسی ظلم میں مری۔ اکثر ان کمروں سے ان روحوں کی چیخنے اور چلانے کی آوازیں آتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ ان پر کیسا ظلم ہوا تھا۔ آخر کار ووڈ ہیون بھی اپنی بدنامی اور فنڈ کی کمی اور حیوانیت کی وجہ سے بند ہو گیا تھا۔ آج ویورلی ہلز سینیٹوریم صرف اینٹ اور پتھروں کا ڈھانچہ نہیں ہے، یہ ایک خونی داستان ہے جہاں لاشوں کو چھپایا گیا، جہاں معصوم روحیں قید ہو گئیں اور جہاں انسانوں پر ظلم کی انتہا ہو گئی۔ ہر سایہ، ہر سرگوشی، ہر خاموشی، ہر ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں کے واقعات صرف کہانی نہیں، حقیقت تھے۔